الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے سب سے بڑا گناہ شرک نہیں ہے۔ اس کا دوسرا حصہ یعنی حصہ دوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، آج لاہور شہر میں بروز اتوار 9 جمادی الاولیٰ 1444 ہجری اور 4 دسمبر 2022 عیسوی کا دن ہے۔ عنوان کے حساب سے پہلی جو اہم آیت جو خالص توحید کے دعوے دار پیش کرتے ہیں، شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دینے کے لیے ان کی دلیل یہ ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، جس میں بیان ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ تو آج اللہ کے فضل سے ہم لفظ عظیم پر بات کریں گے۔ اگر عظیم کا مطلب سب سے بڑا شمار کیا جائے، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہونا ہم بھی مانتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہم سب کلمہ گو یہ مانتے ہیں کہ شرک گناہ کبیرہ ہے، شرک بڑا گناہ ہے، لیکن کیا یہ سب سے بڑا گناہ ہے؟ اور ان شرک لظلم عظیم سے اس کے سب سے بڑا گناہ ہونے کی دلیل کو پکڑا جا سکتا ہے؟ اسی پہ ہم قرآن پاک کی مزید آیات پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان میں ترقی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو مزید بہتر بنا دے۔ آج کے اس یعنی لفظ عظیم کے حوالے سے سب سے پہلے آپ سنیے سورۃ النمل، نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، 27 نمبر 27 نمبر سورت ہے قرآن پاک کی، اور آیت نمبر ہے 23۔ اس آیت میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام فلسطین میں، یروشلم میں، وہاں پہ مسجد الاقصی شریف میں اپنے تخت پر وہ جلوہ گر تھے، اس دربار میں وہ دربار سجا ہوا تھا، اس جگہ پہ، اس احاطے میں، تو جب انہوں نے کثیر مخلوقات پر نگاہ دوڑائی تو مختلف مخلوقات انہیں نظر آئیں، لیکن ہدہد وہاں سے غائب تھا، وہ پرندہ۔ تو جب تھوڑی دیر کے بعد ہدہد دوبارہ دربار میں پہنچا، حاضر ہوا، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم دیر سے کیوں آئے؟ تو پھر جب اس ہدہد نے وہ واقعہ بیان کیا کہ وہ سبا کی ملکہ کے اس معاملے کو دیکھ کر کے آیا ہے، وہ کہ جس کی قوم سورج کی پوجا کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے ہدہد نے جب سبا کی اس ملکہ بلقیس کے حوالے سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں اپنی سٹیٹمنٹ، اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اپنی عرضداشت پیش کی، تو اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال بعد قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اب ان حکمتوں کو بھی آپ یاد رکھیے گا کہ ماضی، حال اور مستقبل کے سب مجموعات کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور ہزاروں سال پرانے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بصورت قرآن اگر تا قیامت محفوظ کر دیے گئے ہیں تو یہ حکمتوں بھرے ہیں۔ اب ان حکمتوں کو 100% بیان کرنا تو اس حقیر کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن چند حقائق آپ کے لیے پیش خدمت ہیں۔ پہلی حقیقت آپ یہ دیکھیں کہ جب اس ہدہد نے، اس پرندے نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ملکہ کے تخت کے متعلق بتایا تو ان الفاظ پر ذرا غور کیجیے۔ سورۃ النمل 27ویں سورت 23ویں آیت، اس آیت کا آخری حصہ ہے، ہدہد کا بیان ہے ملکہ کے لیے، یعنی ملکہ کے بارے میں، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ اب یہاں پہ لفظ عرش کا بھی ذکر ہے، عین رے شین، عرش عظیم۔ اب ہدہد نے بتایا کہ اس ملکہ کا جو عرش ہے، جو تخت ہے، وہ تو عظیم ہے۔ اب اگر یہاں پہ لفظ عظیم کا ترجمہ بھی وہی کیا جائے جو ان الشرک لظلم عظیم میں کیا جاتا ہے، تو پھر میرے دوستوں، میرے بچوں، غور کرو کہ ہدہد نے
ملکہ کے بارے میں جو بیان دیا وہ بیان اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال بعد قرآن میں دہرا دیا، اور بیان کیا ہے؟ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، کہ اس ملکہ کا تو عرش عظیم ہے۔ تو اب اگر عظیم کا ترجمہ سب سے بڑا کیا جائے تو پھر جو اللہ تعالیٰ کا وہ خاص عرش کا معاملہ ہے جو آسمانوں سے بھی ماوراء ہے، تو اس عرش کے لیے پھر کیا تصور کیا جائے گا؟ اب اس عرش کے حوالے سے بھی آپ آیت سنیں، قرآن پاک کی کیا آیت ہے؟ سورۃ التوبہ 9ویں سورت 9 نمبر، اور اس سورت کی آخری آیت سورۃ التوبہ کی آخری آیت 129 نمبر آیت 129 نمبر، اس کا آخری حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یعنی کہ وہ تو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اب یہاں پہ آپ غور کریں کہ عرش اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بیان کیا گیا اور الف لام کے ساتھ بیان کیا گیا، العرش اور العظیم، ٹھیک ہے؟ اور پھر پیچھے یاد رہے ان الشرک لظلم عظیم، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ عظیم کے لیے الف لام استعمال نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، وہاں پہ ملکہ کے عرش کے لیے الف لام استعمال نہیں ہوا، لیکن جہاں جہاں قرآن پاک میں مزید باتوں کے لیے العظیم ارشاد ہوا، انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں اس پر بھی بات کریں گے۔ فی الوقت آپ یہ دیکھیں کہ ملکہ کا جو عرش ہے اسے بھی عظیم قرار دیا گیا، اور جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اس رب کے عرش کو بھی العظیم قرار دیا گیا۔ تو اب ہم اگر لفظ عظیم کا ترجمہ سب سے بڑا کرنا چاہیں تو رب کا العرش عظیم اور ملکہ سبا، ملکہ بلقیس کا، سبا کی ملکہ بلقیس کا عرش عظیم، یہ بھی قرآن ہے، تو کس پہ آپ سب سے بڑا ترجمہ کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو قرآن کی حقیقتیں ہیں، جو اللہ و رسول کی شانیں ہیں، وہ لفظی ترجموں سے بلند ہیں، ماوراء ہیں۔ اچھا، اب اس پہ کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی عظیم اور العظیم کا فرق ہے، یہ درست ہے۔ حقیر نے پہلے بھی عرض کی کہ آئندہ پروگراموں میں آپ کو وہ آیات بھی پیش کی جائیں گی جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دوسری باتوں کے لیے بھی العظیم کا لفظ ارشاد ہوا ہے۔ وہ باتیں انشاءاللہ وہ آیتیں اگلے پروگرام میں۔ اس وقت آپ یہ دیکھیں اس تصور پر کہ عظیم کا ترجمہ اگر سب سے بڑا کیا جائے تو سبا کی ملکہ بلقیس کے لیے وَلَهَا عَرْشٌ عظیم بھی قرآن ہے۔ پھر اور آگے چلتے ہیں۔ اعتراض کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے، یا ایک کیا کہہ لیں کہ با مقصد گفتگو کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب علم یہ نکتہ بھی اٹھا سکتے ہیں کہ بھئی عرش ایک مخلوق ہے، ایک چیز ہے، وہ کوئی گناہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ ان الشرک لظلم عظیم میں تو گناہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو ایک مخلوق عرش کا ہونا اور ایک گناہ کا ہونا، یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ ہاں بالکل، یہ ایک علمی نکتہ ہے، اس پہ ہم مزید بات کر سکتے ہیں کہ اب ہم گناہ کے حوالے سے قرآن کی آیت ڈھونڈتے ہیں۔ اب آپ آ جائیں جی سورہ یوسف، جو کہ قرآن پاک کی 12ویں سورت ہے، 12 نمبر، اور اس کی آیت نمبر 28 یعنی 28۔ اس کا سیاق و سباق تھوڑا مختصر عرض کر دوں کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام وہ مصر میں پہنچے اور وہ ملکہ نے ان کی خوبصورتی کو دیکھا اور ملکہ نے ان کو اپنی طرف لبھانا چاہا۔ ملکہ زلیخا کا واقعہ حدیث پاک سے، تاریخی کتب سے، اسرائیلی روایات سے سب مسلمانوں کو معلوم ہے، ہمارے بہت سے بچوں کو بھی معلوم ہے، اور ہمارے یعنی تقریباً سب بڑوں کو بھی معلوم ہے کہ ملکہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ اب آپ اس کو سوچیں، کیا یہ گناہ کا معاملہ نہیں تھا؟ کیا ملکہ نے گناہ کی دعوت نہیں دی؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو زنا کے حوالے سے بھی یاد رہے کہ سب کلمہ گو مانتے ہیں، سب مسلمان مانتے ہیں کہ زنا گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ لیکن کیا اب یہ زنا کے حوالے سے جو یہ واقعہ بیان کیا گیا، اور اس کی کئی حکمتیں ہیں، اس کے بچنے کے معاملات، اس میں اللہ کا فضل، اس میں
وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یعنی اس واقعے سے، اس جگہ سے فرار ہونے کی کوشش کرنا، یعنی گناہ سے پرے جانے کی کوشش کرنا، بچنا، اور پھر ملکہ زلیخا کا ان کا پیچھے سے پکڑ کے کرتا پکڑنا، کھینچنا، یہ تفصیلی واقعہ بہت سے لوگوں کو معلوم ہے۔ پھر جب وہ دروازہ کھلا اور عزیز مصر نے یعنی اسی ملکہ زلیخا کے خاوند نے دیکھا ان کو اس حالت میں، تو ملکہ نے الٹا یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا دیا کہ یہ یعنی میرے ساتھ کچھ برائی کرنا چاہ رہے تھے۔ تو پھر وہیں پہ عزیز مصر کے ساتھ ایک اور درباری تھے، سیانے تھے، سمجھدار شخص تھے، ان سے جب رائے مانگی گئی تو انہوں نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ دیکھو بھائی، کرتا قمیض اگر تو آگے سے پھٹا ہوا ہے، آگے سے چرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یوسف قصوروار ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یہ ملکہ قصوروار ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اب جو کرتا پیچھے سے پھٹنے کی وہ سٹیٹمنٹ ہے، وہ عبارت ہے، وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 28 میں ہے، باوضو ہو کے آپ دیکھیے گا، اور اس آیت کا آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے تاکہ آپ کو لفظ عظیم کی اس گفتگو میں مطلب سمجھ آئے کہ عظیم لفظ کہاں کہاں پہ استعمال ہوا۔ تو عزیز مصر نے جب ملکہ زلیخا کو دیکھا کہ بھئی یوسف کی قمیض تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، تو عزیز مصر نے اپنی ہی بیوی یعنی اپنی اس ملکہ زلیخا کو کہا کہ بھئی تیرا جو فریب ہے، تیرا جو داؤ ہے، تیرا جو چرتر ہے، تیرا جو یعنی چلن ہے، تیرا جو الزام ہے، تیرا جو طریقہ ہے، تیرا جو یعنی یہ انداز واردات ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے کہ اب لفظوں پہ غور کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عزیز مصر کا بیان ملکہ زلیخا کے اس جھوٹے الزام پر اور دعوت گناہ پر یعنی اپنی طرف لبھانے پر۔ لفظ سنیے، ان قیدا کن عظیم، یعنی بادشاہ نے اس ملکہ کو کہا کہ بے شک قیدا، تیرا چرتر، تیرا داؤ، تیرا فریب، کن عظیم، بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ بہت بڑا فریب ہے جو تو کر رہی ہے۔ اب آپ یہاں سے دیکھیں شرک گناہ، اور اس کے لیے فرمایا گیا ان شرک لظلم عظیم۔ اب یہاں پہ عظیم لفظ گناہ کے لیے، شرک کے لیے استعمال ہوا، اور وہاں پہ سورہ یوسف میں ملکہ کی اس لبھانے کی اس بات اور جھوٹا الزام لگانے کی اس بات پر دونوں گناہ ہیں۔ جھوٹا الزام لگانا بھی گناہ ہے اور زنا کی طرف مائل کرنا بھی گناہ ہے، زنا بذات خود گناہ ہے۔ تو اب ادھر شرک گناہ، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا عظیم، اور ادھر سورہ یوسف آیت نمبر 28 میں ان دونوں گناہوں کے لیے یعنی جھوٹا الزام لگانے کے لیے اور زنا کے اس معاملے کے لیے لفظ استعمال ہوا ان قید کن عظیم۔ تو اب دیکھیں یہ بھی گناہ وہ بھی گناہ، تو اگر یہ دونوں گناہ ہیں اور دونوں کے لیے لفظ عظیم استعمال کیا گیا، تو اب آپ بتاؤ میرے دوستوں، میرے بچوں، کہ سب سے بڑا کا جو ترجمہ ہے وہ شرک کے لیے کیا جائے یا زنا اور جھوٹے الزام کے لیے کیا جائے؟ یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ۔ تو اب ان دونوں گناہوں کے لیے عظیم کا لفظ ہے، دونوں قرآن کی آیتیں ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ لفظ عظیم کا ترجمہ سب سے بڑا گناہ کیا جائے تو وہ شرک کے لیے ہوگا یا جھوٹے الزام اور زنا کے لیے ہوگا؟ ٹھیک ہے، جواب اپنے دل سے پوچھیں، سوچیں اور قرآن کی حقیقتوں پر غور کریں کہ اگر لفظ عظیم کا مطلب سب سے بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جھوٹا الزام لگانا بھی سب سے بڑا گناہ ہونا چاہیے۔ پھر جو یہ سیاستدان ایک دوسرے پہ 20-20 کروڑ رشوت لینے کا الزام لگاتے ہیں، یہ بھی سزاوار ہونے چاہیے۔ کیوں الزام لگایا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا پہلو کہ اگر وہ زنا کا معاملہ تھا، ٹھیک ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام بچ گئے برہان کی نعت کی وجہ سے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، وہ بھی بیان کریں گے۔ برہان، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس گناہ کے معاملے سے بچ گئے تو یہ اللہ کا فضل شامل حال ہوا، لیکن وہاں بھی زنا کے لیے لفظ عظیم بتایا گیا۔ تو پھر مطلب یہ ہے کہ تمام دنیا کے حکمرانوں کو اور بالخصوص مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کو، خواہ وہ اسلام آباد کے ہوں، خواہ وہ جناب مصر کے ہوں، خواہ وہ سعودیہ عرب کے ہوں، خواہ دنیا میں کہیں بھی ہوں، ان سب پر یہ لازم ہے کہ جھوٹے الزامات کا بھی یعنی خاتمہ کیا جائے، اس کی سخت سزا دی جائے، اور
پھر جو زنا کے معاملات ہیں، ناچ گانا ڈانس بھنگڑا بے حیائی کے جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے، جس میں کہ بندے کی شہوت ابھرتی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ ٹی وی دیکھ لیں، ڈرامے دیکھ لیں، فلمیں دیکھ لیں، مختلف اشتہارات دیکھ لیں، مختلف کمپنیوں کے جو پروموشنز دیکھ لیں، کس طرح عورت کو یعنی پیش کیا جا رہا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو ان سب پہ پابندی بھی بنتی ہے، اور پابندی کے ساتھ ساتھ سخت سزا بھی بنتی ہے، کیونکہ ان کیدکن عظیم۔ تو پھر اگر لفظ عظیم کو شرک کے حوالے سے سب سے بڑا گناہ قرار دیا جاتا ہے، تو پھر جھوٹا الزام لگانا اور زنا کے معاملات، بے حیائی کے معاملات، ان پر بھی سخت سزا بنتی ہے، کیونکہ یہاں بھی لفظ عظیم ہے۔ تو اب اس آج کے پروگرام کا خلاصہ پھر سے سن لیں کہ لفظ عظیم سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ مزید انشاءاللہ سمجھنے کے لیے اللہ نے چاہا تو قرآن پاک کی مزید آیات پیش کی جائیں گی۔ آج کے اس پروگرام کا اختتام اس نعت پر کرتے ہیں کہ اللہ و رسول کی جو حقیقتیں ہیں، اللہ و رسول کی جو شانیں ہیں، قرآن پاک کے جو حقائق ہیں، وہ صرف لفظی ترجموں کے پابند نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کے حقائق، اللہ و رسول کی شانیں، یہ لفظی ترجموں سے ماورا ہیں، بلند تر ہیں، عرفہ و اعلیٰ ہیں، اور یہی ہمارا اہل سنت و جماعت کا دین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔